اس وقت ہم قصبہ خیر آباد کے چلائیں سرائے محلے میں موجود ہیں، اور جو ہمارے ساتھ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے وہ کسی پرچے کی محتاج نہیں ہے، جن کا نام مولانا شاد ہے، اور یہ ایم پارٹی سے ضلع یوتھ ادھیش بنائے گئے ہیں۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج 27واں روزہ ہے اور الوداع کی نماز بھی آج ادا کی گئی ہے۔ مولانا، عید کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ عید یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے، ایک خوشی کا موقع ہے۔ عید عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی خوشی ہے، عید کے معنی ہی خوشی ہے۔ اور یہ عید کا جو تہوار مسلمانوں کو دیا گیا ہے، وہ رمضان میں پورے مہینے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے معاصی سے دور رہتے ہیں، تمام برائیوں سے دور رہتے ہیں، اور اللہ کی طرف پوری طریقے سے متوجہ رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اسی کے صلے میں اللہ رب العزت نے انہیں عید کا یہ دن دیا ہے کہ اس دن مسلمانوں کی مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اسی کے شکرانے میں مسلمان اس کو خوشی کا دن مناتے ہیں، اور شکرانے کے طور پہ اللہ کے عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی، عید کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ مولانا، دیکھا گیا ہے کہ نوجوان طبقہ زیادہ تر وہ اپنے محلے کی ہی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ عیدگاہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ نہیں، عید کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول کا حکم ہے صراحتاً کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے گی۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے عیدگاہ میں پڑھی ہے، صحابہ نے عیدگاہ میں پڑھی ہے، تو ہم کوئی نئی چیز تو ایجاد نہیں کر سکتے ہیں نا۔ اور عید کی نماز جو عیدگاہ میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی مصلحت ہے، وجوہات ہیں کہ اس سے ایک اچھا اثر پڑتا ہے، مسلمانوں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے، اور ماحول پر بھی ایک بہترین اثر پڑتا ہے کہ مسلمان کس طریقے سے پوری شانتی پورن طریقے سے اپنے گھروں سے نکلے، ایک بڑی تعداد میں ایک میدان میں جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کو سجدہ کیا، اللہ کی عبادت کی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے گلے مل کر کے اور شانتی کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو آ گئے۔ کتنا بہترین پیغام جاتا ہے عید کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے، اسلام کی طرف سے ساری دنیا کو۔ اگر ہم عیدگاہ کی نماز اپنی مسجدوں میں پڑھیں گے تو ہمارا کہیں نہ کہیں بہت بڑا نقصان ہے، ایک تو یہ پیغام نہیں پہنچا پائیں گے، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اور تیسری چیز علماء کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ عید کی نماز مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں، کوئی بھی شخص ہے کسی بھی عالم سے جا کے سوال کرے، پوچھے کہ مولانا صاحب بتائیے کیا عید کی نماز عیدگاہ میں، عیدگاہ کے علاوہ مسجدوں میں پڑھ لینا، گھروں میں پڑھنا مکروہ ہے یا نہیں، وہ بتائیں گے کہ مکروہ ہے۔ مصلحتاً کورونا کے ٹائم میں اجازت دی گئی تھی کہ مسجد میں عید کی نمازیں ادا کر لیں، یا اپنے گھروں پہ چار چار پانچ پانچ لوگ مل کر کے عید کی نمازیں ادا کر لیں، لیکن یہ وقتی طور پہ مصلحتاً اجازت دی گئی تھی۔ اصل حکم یہی ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ عیدگاہ میں جمع ہو کر کے عید کی نماز ادا کریں۔ وہ تو لاک ڈاؤن کی بات ہے، اس میں ایک اجر بھی آ گیا تھا، جی اس جی۔ وجہ سے لوگوں نے اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں جو ہے عید کی نماز پڑھی۔ لیکن آپ نوجوان طبقے سے اس بار کیا اپیل کریں گے کہ عید کی نماز ان کو کہاں پڑھنی چاہیے؟ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے، اپنے بھائیوں سے اپیل یہی کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ سارے کے سارے لوگ عید کے دن پوری وضاقتہ کے ساتھ تیار ہو کر کے اپنے گھروں سے نکلیں، اسلامک شان و شوکت کے ساتھ، اور عیدگاہ میں جمع ہو کر کے عید کی نماز ادا کریں شانتی پورن طریقے سے۔ راستے میں نہ کوئی ہردنگئی ہونی چاہیے، نہ کوئی شرارت، حالانکہ ہوتی بھی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اتنا بڑا مجمع، چاہے اجتماعوں میں ہو یا عیدگاہوں میں ہو، اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے اور شانتی پورن طریقے سے اپنا کارکرم پورا کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس بار بھی ہم آپ سبھی لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آئیے مل کر کے عیدگاہ میں نماز پڑھیے، اور عیدگاہ کی اہمیت کو بنائے رکھیے۔ اگر ہم عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم عیدگاہ کی اہمیت کو کھو دیں گے، اور اس چیز کو ہم ابھی سمجھ نہیں رہے ہیں، مستقبل میں ہمیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے درخواست ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہونی چاہیے۔ یہ تھے مولانا شاہ صاحب، جنہوں نے امت مسلمہ کی نوجوان طبقے سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ لوگ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں، کیونکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے
उम्मत मुसलमान अल्लाह की इबादत में लग जाती है और नबी की सुन्नतों को फॉलो करने लगती है। लेकिन जैसे ही ईद आती है, लोग ईदगाह ना जाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है, मौलाना ने बताया कि ईदगाह में नमाज पढ़ना ये नबी की सुन्नत जिंदा करना है। मैं